بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے اردو کی جماعت نہم کی کتاب میں سے چیپٹر جو ہے وہ پڑھنا تھا لہو اور قالین، جس کے مصنف ہیں مرزا ادیب۔ مرزا ادیب کا اصل نام دلاور علی اور قلمی نام مرزا ادیب ہے۔ یہ کل ہم نے ان کا تعارف پڑھا تھا کہ 1931 میں اسلامیہ ہائی اسکول سے انہوں نے میٹرک کیا۔ 1935 میں اسلامیہ کالج لاہور سے BA آنرز کیا۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1936 سے کیا اور اسلامیہ کالج میں بہت سی ادبی شخصیات نے ان کے ذوق کو پروان چڑھانے میں ان کی مدد کی۔ 1935 میں انہوں نے رسالہ ادب لطیف کی ادارت سنبھالی اور طویل عرصے تک اس سے وابستہ رہے۔ مرزا ادیب یک بابی ڈرامہ اور ریڈیائی ڈراموں میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ ان کی بہت ساری کتب میں سے، بہت سارے افسانوں میں سے، بہت سارے ناولوں میں سے اور بہت سارے ڈراموں میں سے آپ کی کتاب میں جو ایک ڈرامہ شامل کیا گیا ہے وہ لہو اور قالین ہے۔ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں اس زمانے میں ہونے والے دو کردار بہت خصوصیت سے بیان کیے گئے ہیں، جس میں ایک تجمل اور ایک اختر ہے۔ اگرچہ ڈرامے میں 4 کردار ہیں، بابا بھی ہے، رؤف بھی ہے، لیکن وہ ہیلپنگ کریکٹرز ہیں، وہ مدد کرنے والے کریکٹرز ہیں اور تھوڑا ان کا کردار ہے۔ جو مین 2 کردار ہیں وہ تجمل اور اختر ہیں۔ کل ہم نے جو پڑھا تھا وہ پیج نمبر 57 سے 61 تک ہم نے پڑھا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ بابا جو ہے وہ تجمل کو بتاتا ہے کہ اختر جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ دیوانہ دکھائی دے رہا ہے، اس کا شاید دماغ جو ہے وہ چل گیا ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ تجمل یہ کہتا ہے کہ ایسے جو کردار ہوتے ہیں، ایسے جو فنکار ہوتے ہیں، ان کے رویے عمومی طور پہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر جب اختر کو بلایا جاتا ہے اور اسے یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اس کی تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا گیا ہے، تو اس پر وہ کوئی بھی خوشی کا ریئیکشن نہیں دکھاتا ہے، اور تجمل کی پوچھنے پر، استفسار کرنے پر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے اور میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ تجمل اور اختر کے درمیان میں بحث چھڑ جاتی ہے کہ وہ کیوں جانا چاہتا ہے، جبکہ تجمل کا یہ خیال ہے کہ وہ اختر کو یہاں لے کر آیا تو یہ بہت بڑا احسان تھا جو اس نے اس پر کیا۔ یہ ہم نے جو ہے وہ پیج نمبر 57 سے پیج نمبر 61 تک بیٹا یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ پیج نمبر 62 ہے، ٹھیک ہے؟ کہ پیج نمبر 61 پہ اختر تجمل کو کہتا ہے کہ آپ میری بات کو مذاق سمجھ رہے ہیں کہ میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جائیں گی اور آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم پیج نمبر 62 پڑھنے لگے ہیں کہ اختر ذرا تحمل سے کام لیجئے، مجھے جو کچھ کہنا ہے کہنے دیجئے۔ تجمل تم پاگلوں کی سی باتیں کر رہے ہو، تحمل سے کام خاک لوں۔ اختر جب آپ کو پوری حقیقت معلوم ہو جائے گی اس وقت فیصلہ کیجئے کہ یہ پاگل پن ہے یا کچھ اور۔ تجمل یہ پاگل پن نہیں تو آخر کیا ہے؟ آخر گزشتہ 2 سال سے تم میرے مہمان ہو، اس دوران میں تم نے کئی تصویریں بنائی ہیں جو شہر کے معزز یعنی عزت دار لوگوں کی کوٹھیوں میں آویزاں ہیں، لٹکی ہوئی ہیں۔ ان میں سے اکثر میں نے تحفتاً، تحفے کے طور پر اپنے دوستوں کو دی ہیں، اور یہ سب کی سب تمہاری ہیں، تمہاری اپنی تخلیق ہیں، لیکن آج تم کہہ رہے ہو ان میں سے ایک بھی میری نہیں، اور کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا؟ اختر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ یہ بیٹا پرواہ لفظ ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟
کہ کوئی اور سنے گا تو کیا کہے گا. میرے لیے یہ کشمکش کھینچا تانی یعنی ایسی کیفیت کہ جس میں کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کرنا چاہیے، ناقابل برداشت ہو چکی ہے. اس خلش یعنی چبھن نے مجھے بے قرار یعنی بے چین کر دیا ہے، اور یہ فریب اب زندہ نہیں رہ سکتا. فریب، دھوکہ. تجمل، فریب. آج تمہیں کیا ہو گیا ہے اختر؟ کاش میں کچھ سمجھ سکتا کہ تمہاری اس پریشانی کی وجہ کیا ہے. ڈاکٹر کو تم بلانے نہیں دیتے، میں کیا سمجھوں آخر؟ اختر، آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے. معمہ، پیچیدہ بات، پوشیدہ بات، چھپی ہوئی بات، انوکھی بات، غیر معمولی بات. ٹھیک ہے. سنیے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا. یعنی وہ اب اپنی ہسٹری سنا رہا ہے، وہ دراصل ہمیں بتا رہا ہے کہ میں یہاں کیسے پہنچا. ٹھیک ہے. اب اسے تو پتہ ہے تجمل کو کہ وہ کیسی جگہ پر رہتا تھا اور وہ کیسے اس کو لے کر آیا، لیکن وہ دراصل ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میں کیسے مکان میں رہتا تھا. ایک تنگ و تاریک گلی تھی، ایک خستہ حال گھر تھا، خراب حال گھر تھا، بدنما، برا دکھنے والا. ٹھیک ہے. بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے، اور جو جانتے تھے انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، کلاش اور گمنام مصور ہوں. مفلس غریب، کلاش بھی غریب کو کہتے ہیں، خالی ہاتھ کو کہتے ہیں، اور گمنام جسے کوئی نہ جانتا ہو. میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھیں، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بک گئیں. ٹھیک ہے. کباڑی کسے کہتے ہیں؟ پرانا سامان بیچنے والا. نیلام گھر بھی اس جگہ کو، اس مقام کو کہا جاتا ہے جہاں پر پرانے سامان کو بیچا اور خریدا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کوڑیوں کے بھاؤ، کوڑی جو ہے وہ سکے کو کہتے تھے، بھاؤ مین رقم، کوڑیوں کے بھاؤ محاورہ ہے جس کے معنی ہے بہت کم قیمت میں. ٹھیک ہے. یعنی میری تصویریں جو ہے ان کی کوئی وقت نہیں تھی، وہ کباڑیوں کی دکانوں پر چلی جاتی تھیں یا بہت ہی سستے داموں بکتی تھیں. زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی. آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام کو اپنے ہاں چائے پر بلا لیا. میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں یعنی ایک ہی پیشے سے تعلق رکھنے والے کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا. یہ بھی محاورہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ غریب ہونا، غربت کی حالت میں ہونا، بہت مفلسی کی حالت میں ہونا. یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی. آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا. اصرار، ضد، بار بار کہنا. ٹھیک ہے. اور کہ میں اپنے غربت کدے سے نکل کر، غربت کدے بری حالت کا گھر، غریبوں والا گھر، آپ کے ہاں آ جاؤں تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں. آپ نے میرے لیے یہ کمرہ وقف کر دیا. وقف کرنا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، ہمیشہ کے لیے نام کر دینا. مجھے زندگی کی ضروریات سے بے نیاز یعنی بے فکر کر دیا. تجمل، ان باتوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے اختر؟ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سلوک نے مجھ پر کتنا اثر ڈالا. میں سمجھنے لگا کہ آپ نہایت اونچے درجے کے انسان ہیں. دولت مند ہونے کے باوجود آپ کے پہلو میں ایک ایسا دل دھڑک رہا ہے جو انسانیت نواز ہے، یعنی انسانوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے. ٹھیک ہے. جس میں ساری دنیا کا درد سمایا ہوا ہے. آپ نے اپنے دوستوں کو بلا کر انہیں میری تصویریں دکھائیں. آپ نے بڑے بڑے اداروں کے دفتروں میں میری تصویریں آویزاں کرائیں. آپ نے آویزاں کرائیں، لٹکائیں. آپ نے میری شہرت کے لیے، مشہوری کے لیے میری تخلیقات یعنی میری تصویریں رسائل و جرائد میں چھپوائیں. ٹھیک ہے. رسائل و جرائد، رسائل رسالے کی جمع ہے، جرائد جریدے کی جمع ہے. یہ رسالے ہی ہوتے ہیں جو ماہوار ہوتے ہیں یا ہفتہ وار ہوتے ہیں، ان کو رسائل یا جرائد کہا جاتا ہے. سچ مچ اس وقت آپ میری نظروں میں ایک دیوتا تھے. دیوتا کہتے ہیں قابل ستائش، قابل پرستش، یعنی ایسا کریکٹر کہ جس کی پوجا کرنے کو دل کرے. ایک ایسی ہستی تھے جس کی تعریف ہمارے قصوں اور کہانیوں میں کی گئی ہے. یعنی میں یہ سمجھنے لگتا تھا کہ قصوں کہانیوں میں جیسے بڑے بڑے کریکٹرز ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور جو اس قابل ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی پوجا کریں جا کر، وہ اتنے عظیم ہوتے ہیں. میں بھی آپ کو کچھ ایسا ہی سمجھنے لگا تھا. تجمل، میں نہیں سمجھ سکتا اس ذکر سے تمہارا مقصد کیا ہے اختر، مگر تھوڑے عرصے بعد ایک بھیانک خیال اپنا منحوس سایہ میرے ذہن میں ڈالنے لگا. بھیانک، خوفناک، منحوس، بد نصیب. مجھے محسوس ہونے لگا کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جو کچھ سوچا ہے وہ محض میری اپنی خوش فہمی ہے. حقیقت کچھ اور ہے. خوش فہمی، خوش خیالی، اچھا خیال.
یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی اچھے ہیں، لیکن تھوڑے دن کے بعد میرے ذہن میں جو ہے وہ آپ کا تصور بدلنا شروع ہو گیا۔ تجمل کیا مطلب؟ اختر مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ آپ کی سرپرستی، ٹھیک ہے، آپ کی حمایت، آپ نے جو میرے سر پر ہاتھ رکھا، آپ کی مدد محض ایک اشتہار ہے، یعنی دکھاوا ہے، مشہور ہونے کے لیے ایک دکھاوا ہے، ایک ظاہری چیز ہے۔ آپ کی مصور نواز شخصیت کا اس پر سرپرستی میں آپ کا ایک خاص مقصد چھپا ہوا ہے۔ تجمل کیا کہہ رہے ہو تم؟ اختر آپ مجھے نواز رہے تھے، دے رہے تھے، عطا کر رہے تھے، مگر ایک خاص مقصد کی خاطر، اور وہ مقصد یہ تھا کہ آپ سوسائٹی کو بتانا چاہتے تھے، یعنی معاشرے کو دکھانا چاہتے تھے، بتانا چاہتے تھے، معاشرے پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ دیکھو میں کتنا اچھا ہوں، میں نے ایک غریب اور مفلس مصور کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، اب یہ جو کچھ بنا رہا ہے محض میری سرپرستی کا نتیجہ ہے، یعنی اب یہ جتنا کام کر رہا ہے وہ صرف اور صرف میری سرپرستی، میری مدد، میرا اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تصویریں بنا رہا ہے، کہ ورنہ اس کے اندر صلاحیتیں تو موجود تھیں لیکن ان صلاحیتوں کو نکھارنے والا، سامنے لانے والا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کی صلاحیتوں کو زندہ رکھا ہے، اس کی خوبیوں کو زندہ رکھا ہے، ورنہ یہ کب کی ختم ہو چکی ہوتی۔ جس طرح بڑی بڑی دکانوں کے دروازوں پر انسانی پیکروں کو نہایت خوبصورت اور شفاف لباس پہنا کر انہیں الماریوں کے اندر سجا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ ان حسین و جمیل مجسموں کو دیکھ کر دکانداروں کے اعلیٰ ذوق اور ان کی شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ پیکروں، چہروں، شخصیتوں، جسموں، شفاف صاف، حسین و جمیل خوبصورت مجسموں بھی پیکروں کو ہی کہتے ہیں، نمونوں کو ہی کہتے ہیں، ذوق، شوق، شان و شوکت سے مروب ہو جائیں، متاثر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اس یہ پیراگراف بہت اہم ہے، بورڈ میں اکثر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح آپ کسی بڑی دکان پر جائیں، کسی بڑی مارکیٹ میں جائیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دکانوں کے باہر جو ہے وہ مجسمے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور دکان کے اندر موجود جو بھی سامان ہوتا ہے، جیسے بھی ڈریسز ہوتے ہیں، جو بھی لباس ہوتے ہیں، ان میں سے سب سے بہترین لباس ان مجسموں کو پہنایا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والے اس دکان کی طرف اٹریکٹ ہو سکیں، اس کی طرف سے متاثر ہو سکیں اور اس کے اندر جا سکیں اور خریداری کر سکیں۔ یعنی وہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ایک ایسا نمونہ باہر رکھ دیا جاتا ہے کہ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ وہ کہہ رہے ہیں، اختر کہہ رہا ہے کہ تجمل کو کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے بھی اس مجسمے کی طرح استعمال کیا ہے، اپنے گھر لوگوں کو بلانے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو بہترین ثابت کرنے کے لیے، اچھا انسان ثابت کرنے کے لیے مجھے تم نے ایک مجسمے کی طرح اپنے گھر میں سجا دیا ہے تاکہ لوگ مجھے دیکھیں اور تمہاری عظمت کے گن گائیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ بھی اپنی امارت یعنی امیری اور اپنی شخصیت کی نمائش کے لیے میری ذات اور میرے فن کو استعمال کر رہے تھے۔ تجمل غصے سے، یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ اختر آپ کہہ سکتے ہیں مگر بلند آواز سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ آپ کے یہاں میری یہی حیثیت ہے، یہی مقام ہے، اور جس وقت مجھے اس کا احساس ہوا مجھے محسوس ہوا جیسے میری اہلیتوں پر برف کی تہ جم گئی ہو۔ اہلیتوں، قابلیتوں، برف کی تہ جم جانا یعنی رک جانا، ٹھہر جانا، قابل استعمال نہ رہنا، آگے نہ چلنا۔ میرے سینے میں ایک بھی شرارہ باقی نہیں رہا۔ شرارہ کہتے ہیں شعلے کو۔ اب سینے میں شرارہ باقی نہ رہنا سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے جوش، جذبہ ختم ہو جانا، کہ کسی بھی قسم کی کوئی محنت کی جو ہے لگن میرے دل میں باقی نہ رہی۔ یہ احساس میرے لیے سوہان روح ثابت ہو رہا تھا۔ سوہان کہتے ہیں تکلیف کو، سوہان روح کو تکلیف دینے والا، روح کو زخم لگانے والا، کہ اپنے جگر کا خون دے کر، جگر کا خون دینا بھی محاورہ ہے جس کے معنی سخت محنت کرنا، پوری محنت اور محبت سے کوئی کام کرنا۔ میں نے فن کی جس شمع کو اب تک روشن رکھا ہے، اس کا مقصد آپ کی شاندار کوٹھی اور آپ کی شخصیت کو جگمگانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی وہ کہنے لگا کہ میں نے جب یہ سوچا،
میری سمجھ میں یہ بات آئی اور میرے دل میں یہ بات آ کر ٹھہر گئی کہ میرا جو فن ہے، جو میں اپنی ساری زندگی محنت کرتا رہا ہوں، میری وہ ساری محنت ایک کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مشہور ہو جائیں، آپ کی شخصیت لوگوں کے سامنے آ جائے، اور یہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات تھی۔ ایک فنکار یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کا فن اپنا اصلی جوہر یعنی خوبی کھو کر کسی کے لیے محض ایک ذریعہ شہرت بن کر رہ جائے۔ یعنی اس نے کہا یہ فنکار کے لیے بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس چیز کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی ساری کی ساری محنت کسی اور شخص کی شہرت کا باعث بن جائے۔ وہ چاہے اس فنکار کی شہرت کا ہو یا نہ ہو، لیکن وہ دوسرے کی شہرت کے لیے استعمال ہو، یہ ایک فنکار کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ انہی دنوں مجھے ایک ہم پیشہ دوست مل گیا جو دستور کے مطابق، یعنی جیسا کہ ہم غریبوں کے ساتھ دستور ہے، رواج ہے، ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ بھی ایسے ہی غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ میں نے اسے اپنی ذہنی کیفیت بتائی اور التجا کی، درخواست کی کہ مجھے اپنے ہاں رہنے کی جگہ دے۔ یہ سن کر اس نے کہا، دیکھو، اگر تم آج کل تصویریں نہیں بنا سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، تمہارے لیے میں تصویریں بناتا رہوں گا، تم مجھے اتنے پیسے دے دیا کرو کہ میں اور میرا خاندان عزت و آبرو کے ساتھ زندہ رہ سکے۔ عزت، آبرو دونوں کے معنی جو ہے عزت کے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب اس قسم کے ہم معنی الفاظ، مترادف الفاظ استعمال ہوں تو آپ عزت کے معنی آبرو اور آبرو کے معنی عزت لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تجویز، ٹھیک ہے، یہ سوچ، یہ سمجھ، یہ طریقہ کار میرے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر اس کا اصرار کم نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح وہ کھیل شروع ہو گیا جو دنیا کا سب سے گندا اور ذلیل کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ دھوکے کو کہہ رہا ہے، فریب کو کہہ رہا ہے۔ یعنی دنیا میں سب سے برا کھیل جو ہے وہ فریب کا کھیل ہے، دھوکے کا کھیل ہے۔ جب ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کو فریب کا شکار ہو جاتا ہے وہ شخص، اور اس کے ساتھ ہم ایسا کھیل کھیلتے ہیں کہ جو اس کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پہلے تم نے میرے ساتھ یہ کام کیا کہ تم مجھے ایک فریب کے ذریعے لے کر آئے، اور دراصل تم یہ چاہتے تھے کہ تم مشہور ہو جاؤ، اور تم نے دنیا پر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ تم میری مدد کر رہے ہو، تم غریب نواز ہو۔ لیکن اب ہم دوستوں نے مل کر جو ہے وہ تمہارے ساتھ وہی کھیل شروع کر دیا۔ مجھے یہاں روپے حاصل کرنے میں کوئی دقت یعنی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ یہ روپے میں اسے دے دیتا تھا اور وہ مجھے اپنی تصویریں۔ تجمل، ان تصویروں کو تم اختر اپنی تخلیق بنا کر پیش کر دیتا تھا۔ تجمل اس انداز سے اختر کو دیکھتا ہے جیسے ان الفاظ سے اسے دھچکا لگا، یعنی حیرت کا اسے جو ہے وہ احساس ہوا کہ یہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، تم مجھے دھوکہ دیتے رہے اب تک۔ اختر، دھوکہ یا کچھ اور؟ بہرحال واقعہ یہ ہے، یعنی سچی بات یہ ہے کہ نیازی کو وقتاً فوقتاً یعنی تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد سکے ملتے رہے، مجھے بنی بنائی تصویریں، اور آپ کو فن کی قدر افزائی یعنی قدر کرنا اور مصور نوازی کے لیے سوسائٹی میں عزت و احترام، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ پھر یہ کھیل شروع ہو گیا جس میں 3 لوگوں کو جس چیز کی ضرورت تھی اسے وہ ملنے لگی۔ نیازی کو پیسے چاہیے تھے، اسے پیسے ملنے لگے۔ میں تصویریں نہیں بنا پا رہا تھا، مجھے تصویریں چاہیے تھیں، مجھے نیازی کی بنی ہوئی تصویریں ملنے لگیں۔ اور آپ کو جن تصویروں کے ذریعے یہ چاہیے تھا کہ معاشرے میں لوگ آپ کی عزت کریں، احترام کریں، سوسائٹی میں آپ پہچانے جائیں اور آپ کا نام ہو کہ آپ کتنے غریب نواز ہیں، آپ نے ایک مصور کو اپنے گھر میں رکھا، غربت سے نکالا اور آج وہ اتنا مشہور ہو گیا، آپ کو چونکہ یہ نام چاہیے تھا، یہ شہرت چاہیے تھی، آپ کو وہ ملنے لگی۔ تجمل، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی پست سطح پر اتر چکے ہو۔ پست، نیچے، پست سطح پر اترنا محاورہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں گھٹیا کام کرنا، ٹھیک ہے۔ اختر، میں نے خود کبھی نہیں سوچا تھا لیکن اس سطح پر اترنے کے لیے مجبور تھا۔ نیازی نے مجھے کئی تصویریں دی ہیں، یہ تصویریں آج آپ جیسے معزز یعنی عزت دار لوگوں کے ڈرائنگ روموں کی زینت ہیں۔ زینت، سجاوٹ۔
وہ پہلے کی طرح مفلس نہیں ہے، وہ اپنی بہن کی شادی کر چکا ہے، اسے روٹی اور کپڑے کی بھی تکلیف نہیں ہے، اب مالک مکان بھی اسے پریشان نہیں کرتا، مگر میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی کیا کیفیت ہے، کیفیت حالت، یعنی کیوں جانتا ہے؟ کیونکہ اس کے اپنے دل کی بھی وہی کیفیت ہے کہ یہ لوگ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فنکار لوگ سچے اور کھرے لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے دل سے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے جس طرح تکلیف میں ہوں، مجھے یہ اچھی طرح احساس ہے کہ وہ بھی تکلیف میں ہوگا۔ اپنی اولاد کو چند سکوں کے عوض بدلے میں دوسروں کو سونپ دینا، دے دینا، ایک ایسا تکلیف دہ واقعہ ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ وہ اولاد کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے فن پاروں کو، اپنی تصویروں کو، اپنی تخلیقات کو۔ کوئی بھی فنکار اپنی تخلیقات کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتا ہے۔ آج جب اس نے سنا ہوگا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی ہے، حقدار قرار پائی ہے، تو اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہ کیا سوچے گا؟ میں اس تصور ہی سے کانپ جاتا ہوں۔ تصور، خیال، کانپ جانا، ڈر جانا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہ چیز تکلیف دے رہی ہے کہ آج جب اس کو پورے ملک میں سب سے بہترین تصویر قرار دیا گیا جو اس کی تصویر تھی، آج اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ وہ اس تصویر کو اپنا کہہ بھی نہیں سکتا، وہ اس خوشی کو منا بھی نہیں سکتا، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ تصویر جو ہے وہ اس کی ہے۔ تو یہ کیفیت اسے بہت ہی پریشان کر رہی ہوگی۔ تجمل: تو اب تک تم نے مجھے دھوکے میں رکھا، اپنی نالائکی چھپاتے رہے، میں نے اتنی آسائشیں بیکار مہیا کی تھی۔ آسائشیں، سہولیات مہیا کرنا، فراہم کرنا، بیکار، فضول، یعنی میں نے تمہیں اتنی سہولتیں دیں، تمہیں اتنا تمہارا خیال رکھا، تو وہ سب فضول تھا، وہ تو پھر مجھے جو ہے اس کا رکھنا چاہیے تھا جس کی تصویریں تھیں۔ اختر: آپ ان کی قیمت وصول کر چکے ہیں، ہمیشہ کی طرح اس سودے میں آپ ہی کو فائدہ ہوا ہے۔ تجمل: اس قدر فریب دینے کے بعد اپنے محسن کو، یعنی احسان کرنے والے کو جلی کٹی سناتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ جلی کٹی سنانا، برا بھلا کہنا، ٹھیک ہے، یعنی وہ اس نے کہا کہ اصل میں دھوکہ تم دیتے رہے ہو اور اب تم مجھے باتیں سنا رہے ہو۔ اختر: مجھے شرم کیوں آئے گی؟ شرم تو آپ لوگوں کو آنی چاہیے جو بلندیوں پر پہنچنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اپنی سیڑھی بنا لیتے ہیں۔ سیڑھی بنا لینا بھی محاورہ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں استعمال کرنا، اوپر چڑھنے کے لیے استعمال کرنا، آگے بڑھنے کے لیے ان لوگوں کے کندھوں پر پاؤں رکھنا، ٹھیک ہے۔ وہ ایک فنکار کی سرپرستی بھی کرتے ہیں تو اپنے مطلب کے لیے۔ تجمل: اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو، یعنی اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا ہو، احسان فراموش، چور، مجرم۔ اختر: میں سب کچھ ہوں، مگر تم کیا ہو یہ بھی تو کہو۔ تجمل: میں؟ اختر: ہاں تم بتاؤ، خاموش کیوں ہو، بتاتے کیوں نہیں؟ دوسرے کے جرم دیکھ لیتے ہو، دوسروں کو مجرم کہتے ہو، مگر اپنے متعلق کچھ نہیں کہتے، بتاؤ کون ہو تم؟ رؤوف آتا ہے، یہ شروع میں آپ نے پڑھا کہ چوتھا کریکٹر ایک بابا، اختر تجمل، اور چوتھا کریکٹر جو ہے وہ تجمل کا سیکٹری تھا جسے تجمل نے جو ہے وہ بھیجا ہوا تھا کہ جا کر پوری انفارمیشن لے کر آؤ، جو کہ انعام کی انفارمیشن تھی۔ رؤوف آتا ہے، دونوں خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ خبر بالکل درست ہے جناب، پہلا انعام اختر صاحب ہی کو ملا ہے، یہ رہا اخبار۔ بغل سے اخبار نکالتا ہے، آپ دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، یعنی دونوں جو ہے وہ تیر و سپر کی طرح جب آمنے سامنے کھڑے ہیں اور دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں اور غصے میں ہیں اور نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ تاثرات رؤوف بھی پہچان جاتا ہے اور وہ اس پر حیرت کا اظہار کرتا ہے۔ تجمل: تم جاؤ اس وقت۔ رؤوف: بہتر جناب۔ رؤوف دروازے کی طرف جانے لگتا ہے، پھر ٹھہر جاتا ہے۔ اوہ، یاد آ گیا، مسٹر اختر، آپ کا کوئی واقف کار یعنی جاننے والا راستے میں ملا تھا، اس نے ایک پیغام دیا ہے آپ کے نام۔ آپ کا کوئی مصور دوست تھا، نیازی؟ اختر: ہاں، کیا ہوا اسے، جلدی بتاؤ۔ رؤوف: افسوس، آج صبح اس نے خودکشی کر لی۔ اختر: خودکشی؟ رؤوف: جی ہاں، ہسپتال جانے سے پہلے مر چکا تھا۔ اختر تجمل سے: سنا تم نے؟ ابھی پوچھ رہے تھے میں کیا ہوں، اب تو تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ تم کیا ہو، تم قاتل ہو، یہ قتل تم نے کیا ہے۔ تجمل غصے سے گرج کر: بکواس بند کرو۔ اختر: قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا، ظاہر ہے اس نے بالکل سامنے سے خود اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا ہے تو قانون تو اسے کوئی سزا نہیں دے سکتا، لیکن اختر کہہ رہے کہ تم انسانیت کی نظروں میں قاتل ہو،
تم نے 2 قتل کیے، یعنی ایک نہیں، صرف رؤوف کو قتل نہیں کیا بلکہ ایک اور بھی قتل کیا ہے، اور وہ کون سا ہے کہ ایک مصور کے فن کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، یعنی میرے فن کو۔ اختر کہہ رہا ہے کہ تم نے، جب مجھے پتہ چلا کہ تم مجھے دھوکے سے یہاں لائے اور تم نے میرے فن کو استعمال کیا، تو میرے ہاتھوں سے تصویریں بننا بند ہو گئی، گویا تم نے میرے فن کا قتل کر دیا۔ اور جب نیازی تصویریں بنانے لگا اور آج جو ہے وہ اسے پتہ چلا کہ اس کی تصویر کو اگرچہ اول انعام ملا ہے لیکن وہ اسے کہہ نہیں سکتا، اسے لے نہیں سکتا، اسے کسی پر ثابت نہیں کر سکتا، اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، تو اس چیز نے اس کی جان لے لی۔ یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ اور قتل کیا ہوتا ہے؟ تجمل، نکل جاؤ یہاں سے کمینے، پاجی، احسان فراموش۔ ٹھیک ہے، پاجی گناہگار کو کہتے ہیں، احسان فراموش احسان کو نظر انداز کرنے والا، بھلا دینے والا، نہ ماننے والا۔ اختر، میری زبان رک نہیں سکتی، میں چیخ چیخ کر کہوں گا، دیکھو لوگو، یہ قاتل ہے، اس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، یہ سوسائٹی کا خوفناک مجرم ہے۔ تجمل، رؤوف کھڑے کیوں ہو؟ اس پاجی کو دھکے دے کر نکال دو، لے جاؤ اسے پاگل خانے میں، پولیس کو ٹیلی فون کرو، یہ پاگل ہو گیا ہے، خطرناک پاگل ہے۔ رؤوف اختر کو دھکے دے کر باہر نکالنے لگتا ہے۔ اختر چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے، تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے، میں خاموش نہیں رہوں گا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ ڈوبنے لگتی ہے۔ تجمل دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے پیشانی کا پسینہ پونچھتا ہے۔ یہ پسینہ شرمندگی کا پسینہ ہے بیٹا، ٹھیک ہے۔ یہ آخر میں جو ہے، یہ آخری پیراگراف جو ہے، یہ ڈرامے کا اینڈ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ امیر لوگ غریبوں کے ساتھ پہلے اگر اپنی ضرورت کے لیے ان کو استعمال کرنا پڑے تو کرتے ہیں، اور جب حقیقت سامنے آئے یا سچ سامنے آنے لگے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور فوری طور پر ان لوگوں کو الگ کر دیتے ہیں خود سے۔ لیکن انسان ہیں اور انسان کے دل میں ضرور کبھی نہ کبھی خیال آتا ہے، تو یہ پچھتاوا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دل میں اس چیز کا احساس جاگ جائے کہ مجھ سے غلط ہوا ہے۔ تو یہ گویا پیشانی کا پسینہ پونچھنا اس بات کی علامت ہے کہ تجمل کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، پردہ گرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے یہاں پر ڈرامہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بچہ آپ لوگوں کا ڈرامہ تھا جو آپ لوگوں نے پڑھا، لہو اور قالین، کہ امیر اور غریب جو ہے وہ اس معاشرے کے 2 اہم کردار ہیں، ان دونوں کے ساتھ معاشرہ چلتا ہے اور دونوں کے الگ الگ طریقہ کار ہیں۔ زیادہ تر عمومی یہ نہیں ہے، معاشرے میں کبھی بھی ایک قسم کے کردار سارے نہیں ہوتے، لیکن عمومی طور پر ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح معاشرے میں جو ہے وہ جہاں اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، دھوکہ ہے، فریب ہے، سچائی ہے، حقیقت ہے، اچائی ہے، یہ سب معاشرہ جو ہے اختلاف عمل سے بنا ہے، اور یہ ساری چیزیں مل کر اس معاشرے کو خوبصورت بناتی ہیں۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے اور معاشرے کے ان کرداروں سے ہمیں تعارف کرانے کے لیے اس قسم کے چیپٹرز، اس قسم کے مضامین، اس قسم کے افسانے، اس قسم کے ناولز اور اس قسم کے ڈرامے جو ہے وہ لکھے جاتے ہیں تاکہ ہم انہیں اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی طرح سمجھ آئی گئی ہوگی۔ اللہ حافظ بچوں۔